السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حقیقت میں وقت اتنا مختصر ہے اور نماز بالکل حاضر ہے، اسی لیے میں نے خود کہا کہ صدارتی کلمات نہ ہو بلکہ یہی اختتام کیا جائے۔ بہرحال ہمارے معقر علماء کا یہ حکم ہے کہ کچھ چند کلمات ہی کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنے تاثراتی کلمات میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک اہم مقصد کو لے کر ہم یہاں اس پروگرام میں اکٹھا ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ اجتماع ہم سب کے لیے انشاءاللہ ایک اچھی تاریخ بنے گا۔ یہاں سے ہمارے دعات و مبلغین جو مختلف مساجد میں مختلف جگہ پر دروس اور خطبوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے رہنمائی اور ان کے لیے اچھے طریقوں کو دینے کا ایک راستہ یہاں سے بنے گا انشاءاللہ۔ دو خطابات ہم نے سنے، دونوں ہمارے معقر علماء نے اپنے اپنے موضوع پر ضروری باتیں، بہت ہی ضروری، بڑی اہم باتیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے جو نہایت ضروری ہے ان کو بیان فرمائیں۔ اور حقیقت میں آج جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، جن فتنوں اور سازشوں یا یہ کہیں کہ برے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے نوجوان خطبہ اور دعات کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ اپنے بڑے علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ وہ علماء جن کی دعوت و تبلیغ میں اپنی زندگی، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اور جو چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں، کتاب و سنت کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے، دوسرے غلط مناہج، غلط افکار اور غلط عقیدے آج دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے ہیں، جن کا آپ نے مختلف تقریروں میں، تاثراتی کلمات میں ذکر بھی سنا، ان سب کو ہم جانیں اور ان سے کس طرح خود اپنے کو بچائیں اور امت کو اس پر متنبہ کریں۔ اس ساری کی ساری ذمہ داریاں سب ہمارے اوپر آتی ہیں۔ میں نے پہلے اپنے تاثراتی کلمات میں کہا تھا کہ چاہے جامعہ سلفیہ ہو یا کوئی اور بھی دینی مدرسہ ہو، جہاں سے ہمیں عالم و فاضل کی ڈگری بنا کر معاشرے میں ایک داعی بنا کر بھیجا جاتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، منہج سلف ہم نے سیکھا ہے، وہ المحجۃ البیضاء جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی راہ قرار دیا تھا، وہ ہم نے جانا ہے، تو اب اسی چیز کو ہمیں پہنچانا ہے۔ اس کے لیے جو تقریریں ہوئیں، یہ بہت ہی اہم منہج کو سمجھنے کے لیے بھی، اور پھر اپنی دعوت کو ہم کیسے پھیلائیں، کیسے کامیاب کریں۔ ایک سوچ یا یہ کہا جائے ایک بات یہ عام طور پر ہمارے تعلق سے ہے کہ ہم بہت متشدد ہوتے ہیں، ہمارے کلمات بہت سخت ہوتے ہیں، ہماری باتیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ مکمل صحیح نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہو، تو ایک اچھے سچے داعی بننے کے لیے، تاکہ ہمارا معاشرے پر اثر ہو، لوگ ہم کو دیکھ کر خود کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں اپنے آپ کو بڑا پکا کرنا پڑے گا۔ یہی باتیں ہم نے برابر سنی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہماری نشستیں ہیں، اس میں بھی بڑے علماء سے
افاضل علماء سے ان کے کلمات ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس مبارک پروگرام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرے، وہ نور جس کا ذکر ہمارے شیخ ظفر حسن حفظ اللہ نے کیا۔ حقیقت میں وہ نور کتاب و سنت کا نور ہے۔ اس نور کے لیے دعات و مبلغین کو دعا کرنا چاہیے۔ وہ نور ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا، نبی نے پہنچایا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اور اس سلسلے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع من الذین تسمعون، یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا، اور اسی سلسلے کی کڑی میرے بھائیوں ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے وہ ذمہ داری سننے سنانے کی اور پہنچانے کی ذمہ داری ہم لوگوں پر بھی ڈالی ہے۔ اگر ہم اس میدان میں ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ذمہ داری کتنی اہم ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے ہمیں اپنے آپ کو عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی تیار کرنا ہوگا، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ اس کو ہم سب کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائے، ہمارے علماء کو ثواب جزیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے اس نور سے منور کر دے جس نور کے بارے میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہی سبل السلام ہے، نور جس کو ہم نے کتاب و سنت پڑھ کر حاصل کیا، اور اسی نور کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ جتنا عام ہم کریں گے اتنا ہی ہماری اللہ کی پوچھ کم ہوگی۔ اس موقع پر نبی کے اس فرمان کو بھی یاد کر لیجئے جو میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا تھا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ یہاں ایک نقطہ میرے بھائیوں میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ جنگ کا میدان ہے، یہودیوں کے خلاف جنگ ہے، گھیرے ہوئے ہیں مسلمان، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، لیکن اس موقع پر بھی آپ یہ جملہ کہہ کر لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اسلام قتل و غارت گری، دہشت گردی اور انسانیت کو مارنے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام، دین سلام ہے، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے ہم لوگ ہیں، اور یہی دعوت پھیلے گی اگر ایک آدمی کو مسلمان کر دیتا ہے، دین اسلام کی طرف لے آتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے نور کہا ہے، تو گویا اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل جاتی ہے۔ یہی پیغام نبی کا، یہی پیغام ہمارا اس اسٹیج سے اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، خلوص عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کی کوشش کو بار اور فرمائے۔ وما علينا